آپ سورت مریم پڑھیں، یہ 16ویں پارے میں حضرت مریم کھڑی ہیں کہ جبریل آ گئے، ایک انسانی لباس میں خوبصورت نوجوان کی شکل میں۔ حضرت مریم نے اس سے پناہ مانگی کہ اگر تجھ میں ذرا بھی رب کا خوف ہے تو ہٹ جا یہاں سے۔ حضرت جبریل نے کہا جسے تو انسان سمجھے بیٹھی ہے نا، آنا رسول و ربک، میں تیرے رب کا قاصد ہوں، پیغام لانے والا ہوں، تو پیغام لے کے آیا ہوں لیا بالا کے غلامن زکیہ، تاکہ میں تجھے ایک ستھرا سا بیٹا عطا کروں۔ جبریل سامنے کھڑا ہے، انسانی لباس میں ایک نوجوان کی شکل میں، اور سامنے کھڑے ہوئے جبریل کو مائی مریم پہچان نہیں سکی۔ وہ انہیں کیا سمجھ رہی ہیں؟ انسان سے۔ یہ یوں ہی ڈھونگ رچایا گیا ہے کہ اللہ کے نیک بندے عالم الغیب ہوتے ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں، ان سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی ہے۔ وفات کے بعد نہیں، نیند میں بھی نہیں، دن کا اجالا ہے، زندہ مریم ہے، سامنے جبریل ہے، وہ انسانی لباس میں ہے، اور مائی مریم اسے پہچان نہیں سکی۔ اگر پہچان لیتی تو ڈرنا کائے کا، پہچان لیتی تو خوف کائے کا۔ جب یہ ڈری تو جبریل نے اپنا تعارف کروایا، میں تیرے رب کا قاصد ہوں، لے آہا بالا کے غلامن زکیہ، تاکہ میں تجھے ایک ستھرا سا بیٹا دوں۔ میں نے بالکل ترجمے میں کوئی ڈنڈی نہیں ماری، میں نے بالکل لفظی ترجمہ کر دیا آیت کا، میں تجھے ستھرا سا بیٹا دوں۔ لیکن کچھ لوگوں نے اس کا غلط مفہوم مراد لی، بس لفظی ترجمہ دیکھا، قرآن کی دوسری آیتوں کو نظر انداز کر دیا، اور کہنے لگے دیکھو جی جبریل کہہ رہا ہے میں بیٹا دوں گا، تو پھر اللہ کے سوا اور بھی بیٹا دینے پر قادر ہو۔ جبریل جو کہہ رہا ہے کہ میں دوں گا، تو جبریل نے دیا نا بیٹا، جبریل دے سکتا ہے تو نبی کیوں نہیں دے سکتے؟ نبی دے سکتے ہیں تو ولی کیوں نہیں دے سکتے؟ یہ یوں ہی وہابی دیوبندی کہتے رہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے پر قادر ہو نہیں، یہ قرآن ہے، جبریل کہتا ہے میں دوں گا۔ تھوڑا سا آگے چلیے، اسی آیت میں تھوڑا سا آگے چلیے، جبریل کہتا ہے میں تیرے رب کا ایلچی ہوں، میں تجھے ستھرا سا بیٹا دوں گا۔ مریم کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، شادی میری نہیں ہوئی کہ بچہ حلالی ہو، بدکارہ میں نہیں، زانیہ باغیہ تاغیہ بدکارہ میں نہیں۔ تو مریم تعجب میں کہتی ہے انا یکون لی غلام، جبریل بیٹا کیسے؟ دینا ہوتا نا جبریل نے تو جبریل کہتا ایسے، وہ جو پوچھتی تھی بیٹا کیسے، دینا ہوتا اس نے تو یہ جواب میں کہتا ایسے نہیں۔ اسی آیت کو پڑھ جس آیت کے ظاہری الفاظ پر جا کر تم نے لوگوں کے عقیدے برباد کر کے رکھ دیے ہیں۔ جب مریم نے تعجب کیا نا جبریل پتر کیے، شادی میری نہیں ہوئی، باغیہ زانیہ میں نہیں، تو جبریل کہتا ہے میں نہیں پتا کہ پتر کیے، کالا ربو کے، کالا ربو کے،
ہوا علیہ ہینن، تیرا رب کہتا ہے میرے واسطے انج دیونا بھی آسان ہے۔ کس نے دینا تھا؟ لیکن ایک آیت کا حصہ لے کے لوگوں کے عقائد برباد کرتے رہتے ہو کہ بیٹا جبریل نے دیا تھا، جبریل دے سکتا ہے تو نبی بھی دے سکتے ہیں، نبی دے سکتے ہیں تو ولی بھی دے سکتے ہیں، باقی قرآن کی آیتیں ساری نظر انداز کر دینی ہے آپ نے۔ اہل علم لوگوں اور منبر و محراب کے وارثوں، تم سارا جانتے ہو، اس بیچاری قوم کو دوسرے قرآن کی آیتوں کا پتہ نہیں ہے۔ تم تو جانتے ہو، کیا قرآن نے یہ نہیں کہا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت سامنے نہیں آتی، صرف ایک لفظی معنی لے کر وہ مجازن استعمال ہوا، جبریل نے اپنی طرف نسبت کر دی، اس کو لے کر لوگوں کے عقیدے برباد کرتے رہتے ہو۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے، لڑکے نہیں دیتا۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے، لڑکیاں نہیں دیتا۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، جس کو چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں ملا کے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلْ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ آگے اللہ کہتا ہے علیم میں ہوں۔ کیا میں جانتا ہوں اس کو لڑکے دینے ہیں لڑکیاں نہیں دینی، میں جانتا ہوں اس کو لڑکیاں دینی ہیں لڑکے نہیں دینے، میں جانتا ہوں اس کو جوڑے ملا کے دینے ہیں، میں جانتا ہوں اس کو نہیں دینا۔ میں قادر بھی ہوں اور علیم بھی ہوں۔ تو پھر اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ جس کو چاہتا ہوں لڑکیاں دیتا ہوں؟ اگر جبریل بھی دینے والا ہے اور اللہ بھی دینے والا ہے، تو پھر اللہ قرآن میں یہ کیوں کہہ رہا ہے جس کو چاہتا ہوں لڑکے ہی لڑکے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہوں۔ اولاد کے خزانے کسی کے ہاتھ میں۔ 9 سال رہی تھی ام المومنین سیدہ عائشہ میرے نبی کے گھر میں۔ عورت کتنی عظیم ہے، خاوند کتنا عظیم ہے۔ 9 سال کا عرصہ ہے، اولاد کوئی نہیں، اولاد کوئی۔ میرے آقا کی صرف ایک بیوی سے اولاد، وہ حضرت سیدہ خدیجہ ہیں رضی اللہ تعالی۔ اللہ نے 2 بیٹے دیے اور 4 بیٹیاں دی، 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ پھر ایک بیٹا آپ کا مدینہ منورہ میں پیدا ہو، وہ ایک لونڈی کے بطن سے۔ باقی حضرت حفصہ، حضرت عائشہ، حضرت سودا، ام سلمہ، حضرت زینب، جویریہ، کسی بیوی سے کوئی اولاد۔ کیا سیدہ عائشہ کا دل نہیں کرتا ہوگا میری جھولی ہری ہو؟ لیکن رب نے بتایا اولاد کے خزانے کسی نبی ولی نیک بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اولاد کے خزانے صرف میرے ہاتھ میں ہیں، اس نے اپنے پاس رکھے ہوئے۔ 120 سال کی عمر تک حضرت زکریا کو کچھ نہیں دیتا، وہ جھولیاں پھیلاتے ہیں، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبہ، دعائیں مانگتے ہیں، زاریاں کرتے ہیں، کیا لینے کے لیے؟ بولو تو صحیح یار۔ یہ نبی کے قبضے میں، نقیبی قبضے میں ہے، تو رب کے سامنے کیوں زاریاں ہو رہی ہیں؟ رب کے سامنے کیوں عاجزیاں ہو رہی ہیں؟ یہ خزانہ
صرف اللہ کے پاس. گندے پانی کے قطرے پہ اللہ اکبر 3 اندھیروں میں نقشے جمانے شروع کر دیتا ہے. نیس سے ہست کر دیتا ہے, نابود سے بود کر دیتا ہے, عدم سے وجود میں لے آتا ہے. یہ ہے نا پیدا کرنا, اس کو کہتی ہیں زندگی بخشنا. کیا تھا گندے پانی کا قطرہ, مدتوں باپ کی پیٹھ میں ٹھہرایا, پھر کتنے مہینے ماں کے ریڑھ میں ٹھہرایا. ایک گندے پانی کے قطرے پر 3 اندھیروں میں کیسے نقشے جمائے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, وہی ہے جو ماں کے پیٹوں میں تمہاری تصویریں بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے. یا ایھا الانسان, قرآن نے کوئی چیز چھوڑی تو نہیں ہے. اللہ علماء کو بھی سمجھ عطا فرمائے. وہ بیان کریں گے قصے, کہانیاں, روایتیں, کرامتیں, خط, کشف. بزرگاں نو خواب آیا سی, کشف ہوا تھا, خط ہے فلاں بزرگ کا, فلاں بزرگ کی تحریر ہے. قرآن ہے قرآن. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت. چلو پہلے لفظ نہیں سمجھ نہیں, یہی سمجھ آنی چاہیے. فی ای صورت ما شاء رکبک. کب کہتا ہے؟ جب بندہ رب کا دروازہ چھوڑ کے اوروں کی طرف جا رہا ہے, اولاد لینے کے لیے, شفائیں لینے کے لیے, مقدمے سے برات کے لیے, کھوٹی قسمتیں کھری کروانے کے لیے. یہ لجپال ہیں. واہ, تے جڑے لجپال نے وہ آپ بول نہیں سکتے جی. جو موجودہ گدی نشین ہے نا, یہ لجپال ہیں, تھوڑیاں لجاں پال دینے, اپنی زبان کوئی نہیں. واہ میرے مولا, رب رسے تے مت کھسے. رب جب ناراض ہوتا ہے نا, یہ انہیں کہتا ہے لجپال ہیں. یہ ہماری جھولیاں بھرتی ہیں جو خود بول نہیں سکتا, جو خود گفتگو نہیں کر سکتا. جب جا رہا ہے نا بندہ اللہ کا دروازہ چھوڑ کے کسی اور طرف ہو, اللہ کہتے ہیں میں کوئی زبردستی نہیں کرتا, کوئی جبر نہیں. جا ایک گل دا جواب دے کے جا. ساڈے پنجابی چاہتے نروار کرنا, نروار کڈیا اللہ. ایک بات کا جواب دے پھر جا. یہ اللہ اس کو پیچھے سے آواز لگا, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. یا ایک بات کا جواب دے. تیری 40 سال کی زندگی گزر گئی, 50 سال کی زندگی گزر گئی, 60 سال کی زندگی گزر گئی. اس گزری ہوئی زندگی میں تیرا بچپن, لڑکپن, جوانی, اس میں ایک لمحہ ایسا دکھا تو میں نواز لائی ہوئے تے میں تین جواب نہ دیتا ہوئے. پھر تے تو سونا لگنا کہ مولا تو تے نہیں مننی تے میں ٹرے ہی بری امام, تو نہیں مننی تے میں ٹرے ہی سلطان باہو, تو نہیں مننی تے میں ٹرے ہی فلانے دربار تے. پھر تو اچھا لگتا ہے. ما غرک بربک الکریم. بھول گیا ہے الذی خلقک.
جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، برابر بنائے. ذرا اپنی ہاتھوں کی انگلیاں تو دیکھو یار، تیرے نئے نقشے سنوارے. فی ای صورت ما شاء رکبک. یہ میں ہوں، اللہ کہتی ہیں، اولاد دینے والا، زندگی بخشنے والا، پیدا کرنے والا. یہ میں ہوں. جن کو تو سمجھ رہا ہے نا کہ یہ اولاد بخشتے ہیں یا میری جھولیاں بھرتی ہیں، لن یخلقوا ذبابا. ذبابا دا مانا کرو، شاباش، زور نال مانا کرو یار. اپنا نام لکھاؤ یار توحیدیاں چ، رب کے دربار میں آپ کا نام لکھا جائے. لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی. اس کے مقابلے میں ہمارے علماء قرآن کھول کے کہتے ہیں وہ جی جو آیا نا مکھی نہیں بنا سکتے، یہ بتوں کے بارے میں. ہاں، اور نبی جو ہے حضرت عیسیٰ کو دیکھو، وہ کہتے ہیں میں پرندے بناتا ہوں. میں اس تخلیق دا یہ مطلب ہے جی تو سمجھی پھرنا، اس تخلیق کا یہ مطلب ہے گندے پانی کے قطرے پہ نقشے جمانا اور انسان بنا دینا. اور ادھر معجزہ ہے، مٹی کا پرندہ بنایا، اس میں پھونک ماری، وہ سچ مچ کا پرندہ بن گیا بے اذن اللہ. آگے سے وہ آیتیں پڑھ دیتے ہو، اخلوقوں کا لفظ آ گیا ہے، میں بناتا ہوں، تو وہ تخلیق کے معنی میں ہے، پیدا کرنے کے معنی میں ہے، بنانے کے معنی میں ہے، یا پیدا کرنے کے معنی میں ہے. وہ پیغمبر کا معجزہ ہے. اور یہ قرآن ہے، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، نہیں بنا سکتے. بات ادھر دور نکل جائے گی یار، میں اپنے موضوع سے رہ جاؤں. مائی مریم کو جبریل کہتے ہیں میں تیرے رب کا ایلچی ہوں، آیا ہوں کہ تجھے ایک ستھرا سا بیٹا. تو یہ کس کا پیغام تھا؟ اللہ کا. دن پورے ہوئے، مریم مشرق کی جانب چلی، ایک کھجور کے درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئی. قرآن اس کو ذکر کر. ایک منٹ کے لیے تصور کرو یار، بیان کرنا، سننا، سنانا، اس کان سے سنو اس سے نکال دو، اس طرح نہیں یار. ایک منٹ کے لیے تصور کرو، ایک لڑکی ہے، نبیوں کے خاندان کی ہے، شادی اس کی نہیں ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد اس نے بیٹا اٹھا کے گاؤں جانا ہے. آسان تھا؟ کیا بیتی ہے مریم پہ؟ کہتی ہے مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، میں مر گئی ہوتی، میرا نام مٹ گیا ہوتا، میں کیڑی مصیبتیں چاہ گئیاں، میں نے بیٹا اٹھا کے گاؤں جانا ہے، کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی. یہ گھبرائی نہ. اللہ نے فرمایا کہاں بیٹھی ہو؟ کہ کھجور کے درخت کے نیچے. کھجوریں ہیں؟ فرمایا نہیں. اللہ نے کہا اس کے تنے کو پکڑ کے ہلاؤ. ہلانا تیرا کام ہے، تازہ کھجوریں گرانا ہمارا کام ہے. فکولی، کھجوریں کھا. پیاس لگی ہے، دیکھ کوئی کنواں، کوئی چشمہ، کوئی نلکا، کوئی نہر، کوئی ندی، کوئی نالا، مولا کچھ بھی نہیں ہے.
فرمایا پاؤں کے نیچے دیکھ ہم نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے، وشربی، کھجوراں کھا تے پانی پی، اتنا تک عیسیٰ بھی آ گئے۔ اللہ کہتے ہیں وَقَرِّ عَيْنَا، اپنے پتر نو ویکھ کے اکھاں بھی ٹھنڈیاں کر۔ آج کھجوریں بھی بغیر اسباب کے، آج چشمہ بھی بغیر اسباب کے، مریم آج تیرا بیٹا بھی بغیر اسباب کے، خشک کھجور سے تازہ کھجوریں گرا دی، اور تو اس سے تیرا بیٹا مولا بڑا پیارا بیٹا ہے، آخر پیغمبر تھا، مولا بڑا پیارا بیٹا ہے، آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے، لیکن مولا قوم کو جا کے کیا کہوں گی؟ میری سہیلیاں آئیں گی، ہمسائے آئیں گے، برادری آئے گی، رشتہ دار آئیں گے، مولا ان کو کیا کہوں گی؟ اللہ نے فرمایا میری بھولی مریم، تجھے ابھی تک میری قدرتوں کا یقین نہیں آیا، جو رب خشک درخت سے تازہ کھجوریں گرا سکتا ہے، اور جو رب تیرے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری کر سکتا ہے، اور جو رب بغیر خامت کے تیری گود ہری کر سکتا ہے، وہ تیری لاج رکھنے پر بھی قادر ہے، تیری لاج بھی ہم نے رکھنی ہے۔ طرح طرح کے باتیں ہونے لگیں، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، مریم تیرا باپ ایسا نہیں، تیری ماں ایسی نہیں، تیرا بھائی ایسا نہیں، تیری برادری ایسی نہیں، یہ کہاں سے لائی ہو؟ وہ چاروں طرف سے انہوں نے گھیرا ہوا ہے، درمیان میں مریم ہے، پنگوڑے میں ایک دن کا بچہ ہے، وہ آئے ہوئے چاروں طرف سے۔ مریم نے کہا اس کو لو پوچھو، سچی سچی گل کرو، معاملہ کوئی زیادہ مشکوک نہیں ہوگی۔ جب مریم نے کہا ہوگا ایک دن کے بچے سے پوچھو، میں نہیں پتا، تو مشکوک ہوا نا معاملہ۔ اپنا پاپ گناہ بچے کے سر پہ ڈالتی ہے، ہمیں پاگل بناتی ہے۔ ایک دن کے بچے سے بات کرو، سن بے وقوف سمجھی آئی۔ جب آواز بلند ہونے لگی، چاروں طرف سے آوازیں آنے لگی، اللہ نے فرمایا اٹھو میرا عیسیٰ، تیری ماں پہ تہمت لگ گئی ہے، ماں کی پاک دامنی کا اعلان بھی کر، میری توحید بھی بیان کر۔ حضرت عیسیٰ پھر بولے۔ ہن پھر ایک باری ذرا غور کرو، ادھر سہیلیاں ہیں، ادھر برادری ہے، ادھر پڑوسی ہیں، مریم کو کچوکے یہ کہاں سے ہے، کیسے ہے، سن پاگل بنائے ہی۔ ان سب کے درمیان میں جب ایک دن کا بچہ عیسیٰ بولا ہوگا، منظر کیا ہو؟ جب عیسیٰ نے تقریر کی ہوگی، ایک دن کے بچے نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے، سورت مریم اس کا دوسرا رکوع، اللہ نے اس کو قرآن بنا کے اتارا۔ کالا، حضرت عیسیٰ نے کہا انی عبد اللہ، کہو یار سارے ذرا، میں اللہ دے نور وچوں نکلے ہاں۔ نہیں یار، میں اللہ کی جز ہوں، کہا میں اللہ کے نور میں سے ہوں، بولو بولو ذرا، انی ان اللہ، میں اللہ ہوں، انی ابن اللہ، میں اللہ کا بیٹا ہوں، انی نور من نور اللہ، میں اللہ کے نور میں سے نکلا ہوا نور ہوں۔ فرمایا نہ میں اللہ
نہ میں ابن اللہ، نہ میں نور من نور اللہ، انی عبد اللہ۔ کہو تو صحیح یار، انی، بولو بولو یار، کیا؟ انی عبد اللہ، میں کون ہوں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ماں پہ تہمت لگ گئی ہے نا، تو اہم بات تو یہ تھی کہ ماں کی پاکدامنی کا اعلان کرتے۔ بڑی عجیب بات تھی نا، ماں پہ لوگ الزام لگا رہے ہیں، تو چاہیے تھا کہ ماں کی پاکدامنی کا اعلان کرتے، لیکن ماں کی تہمت کے ساتھ ساتھ ان کی پیدائش جس عجیب طریقے سے ہوئی تھی، لوگوں کے عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ تھا کہ لوگوں کے عقائد بگڑیں گے، میری پیدائش کو دیکھیں گے نا تو لوگوں کے عقائد بگڑ جائیں گے۔ اور واقعی عیسائیوں کو دھوکہ لگا کہ نہیں لگا؟ اسی سے لگا۔ انہوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، ابن اللہ ہے۔ میرے آقا سے جو عیسائی مناظرہ کرنے آئے تھے، سورت آل عمران کی ابتدائی 80 آیتیں اسی مناظرے میں اتری تھی۔ وہ ادھر سے سوال کرتے، اللہ قرآن اتار کے جواب دیتے۔ سورت آل عمران کی ابتدائی 80 آیتیں۔ وہ جو عیسائی آئے تھے نا، انہوں نے مناظرہ کیا نا، تو مناظرہ میں انہوں نے ایک دلیل پیش کی، عیسیٰ الہ ہیں، دلیل یہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ انہوں نے دلیل پیش کی۔ میرے آقا نے کہا عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ تو عیسائیوں کا جو مناظر تھا نا، اس نے کہا اگر وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو ان کے باپ کا نام بتاؤ۔ اب دلیل ان کی بڑی مضبوط تھی، یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ ان کا باپ کوئی نہیں، یہ تو ہم بھی مانتے ہیں۔ اس نے یہی چیز پیش کر دی، اگر عیسیٰ ابن اللہ نہیں، ان کے باپ کا نام بتاؤ۔ پھر قرآن نے جواب دیا، دند کھٹے کر کے رکھ دیتے۔ قرآن نے کہا اگر باپ کا نہ ہونا الہ ہونے کی دلیل ہے، حضرت عیسیٰ کا تو باپ کوئی نہیں تھا، آدم دیتے ماں بھی کوئی نہیں سی، تو پھر انہیں کیوں نہیں الہ بناتے ہو؟ حضرت آدم کی تو ماں بھی نہیں تھی، تو یہ بھی کوئی دلیل ہے ابن اللہ ہونے کی؟ عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ تھا۔ دوسری چیز کیا تھی؟ ماں پہ کیا لگ گئی؟ دو چیزیں تھی۔ میری بات اگر آپ کو پسند آئے غور کرنا ذرا۔ ایک تھا عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ، دوسری بات تھی ماں پہ تہمت۔ حضرت عیسیٰ نے ماں کی پاک دامنی کو بعد میں بیان کیا، عقیدے کی اصلاح پہلے کی۔ حضرت عیسیٰ بتانا چاہتی ہیں عقیدے کی اصلاح کرنا اتنا ضروری ہے کہ ماں پہ تہمت لگ جائے اس کی صفائی بعد میں دو، عقیدے کی اصلاح پہلے کرو۔ قال انی عبد اللہ، میری پیدائش سے کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا، نہ میں ابن اللہ ہوں، نہ میں نور من نور اللہ ہوں، انی عبد اللہ، میں کون ہوں؟ جمعے کا وقت چونکہ محدود ہوتا ہے، یہی روک دیتے ہیں۔ اس پر تھوڑی سی گفتگو میں اور کروں گا۔ کس نقطے پہ کروں گا؟ کہ جہاں عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے وہاں اللہ اس شخصیت کی ابدیت کا تذکرہ کرتا ہے۔ جہاں خطرہ ہوتا ہے نا اس واقعہ سے کہ یہ کوئی ما فوق الفطرت بات ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ جب اس کو ذکر کرتے ہیں تو اس شخصیت کی ابدیت کو ذکر کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے عقائد خراب